حاضرین جلسہ، خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العظیم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ ایک بار جھوم کر مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ آپ کا پروگرام کافی دیر سے چل رہا ہے اور آپ کافی دیر سے سماعت کر رہے ہیں۔ اب تک آپ حضرات نے بہت اچھا سماعت کیا۔ اب میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ ایسا سنو، چونکہ اب سننے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ بیٹھے ہیں، یہ بھی آپ کا کرم ہے، بہت بہت مہربانی ہے۔ چونکہ نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان سننے کی کنڈیشن میں نہیں رہتا۔ حضرات، بہت اچھے اچھے کلام آپ نے نائب و منظر صاحبان قاری عادل رضا نعیمی سے سنے، اچھی نقابت آپ سماعت کر رہے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مصور رضا صاحب قبلہ سے بہترین خطاب سماعت کیا۔ استاد العلماء حضرت العلامہ فضیلت الشیخ حضرت علامہ غلام یاسین صاحب قبلہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ آپ لوگ بھی یہی ہیں نا؟ ہاں، اب اصل میں نہیں ہوتا یہ، یقیناً یہ ٹائم دیر تک چلے تو دیر تک چلے گا۔ اب اگر کوئی چلا بھی گیا تو شورا کو بھی سن لیا اس نے پہلے راؤنڈ میں، خطبہ کو بھی سن لیا۔ اب دوسرے راؤنڈ میں اگر کوئی نہیں سننا چاہ رہا تو وہ بھائی جائے، نائب و منظر کو سن لیا اس نے، اور اگر کوئی سننا چاہ رہا ہے محبت سے تو بیٹھے۔ سبحان اللہ، نہ انہیں ٹینشن، نہ ہمیں ٹینشن، نہ آپ کو ٹینشن ہے نا۔ اب جو ہمیں بغیر سنے چلے گئے تو انہوں نے تو ہمیں دیکھا ہی نہیں، وہ چلے گئے بغیر سنے۔ تو یہ ایک طریقہ ہونا چاہیے، شورا کو پہلے آپ پڑھوائیں اور پہلا راؤنڈ ہلکا، اور اس کے بعد تقریر کے بعد شورا کا راؤنڈ۔ محبت میں اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے اور میرا مولا آپ کی نیکیوں میں اضافہ فرمائے۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو، آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا شرافت صاحب قبلہ نے بڑی محنتیں کی اور ان کے تمام کمیٹی والوں نے بہت محنتیں کی، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ بس یہی ایک طریقہ جو میں نے بتایا جلسوں میں آپ اپنائیں، یہ بیوقوفی کبھی نہ کریں کہ فلاں مولانا کو بلایا تو ہم آخر میں بلائیں گے، پبلک اس کی وجہ سے رکی رہے گی، ایسا نہیں ہے۔ پبلک کسی کی وجہ سے نہیں رکتی ہے، جب اسے جانے کا ٹائم ہوتا تو پھر وہ چلی ہی جاتی ہے۔ چلیے بہرحال
اللہ آپ کو سلامت رکھے، جو آ گئے وہ بھی سبحان اللہ، جو نہ آئے وہ بھی سبحان اللہ، جو جا رہے بس خاموشی سے تھوڑی دیر سن لیں، بہت لمبا میں آپ کو پریشان نہیں کرنے والا ہوں، 2 بج گیا ہے، جتنی دیر آپ سننا چاہیں اتنی دیر محبت سے سن لیں۔ حضرت علامہ مولانا معراج صاحب قبلہ سال ماری سے آئے ہیں صرف تقریر سننے کے لیے، سخاوت بھائی وہاں سے اعظم نگر روڈ سے تشریف لائے ہیں، یہ سب لوگ بیچارے بڑی محبت میں آئے، آپ لوگ بھی آئے، اللہ آپ سب کو بھی سلامت رکھے۔ ایک بار کلمہ شریف پڑھیں آپ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، بڑا پیارا شعر ناز شریف کا، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کہتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کہتے ہیں رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، مول کے عیب دار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے اس شعر میں 60 احادیث مبارکہ اور 7 قرآن کی آیت مبارکہ کا نچوڑ ایک اس شعر میں ہے، رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، مول کے عیب دار پھرتے ہیں۔ پھر بولے آخر میں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی۔ اب آپ وہی لوگ بیٹھے ہوں گے، مجھے یقین ہے آپ کے ہاں آم کا باغ ہوتا ہے نا، شروع میں اس پہ کتنا پھول آتا ہے، اس پھول کو آپ پھول ہی بولتے ہیں کچھ اور بولتے ہیں، ہاں جو بھی بولتے ہوں وہ آتا ہے مال سے پہلے، جو وہ آتا ہے ہمارے ہاں مہر بولتے ہیں اسے، اور جو یہاں پھول بولتے ہیں، ہاں منظر بولتے ہیں، تو نایاب بعد میں آتا، پہلے منظر آتا ہے نا، ہاں تو جو منظر آتا ہے تو پہلے بہت ہوتا ہے، پھر چھوٹی چھوٹی آم جو ہے بہت بنتی ہے چھوٹی چھوٹی، لیکن ہوا کا جھونکا آتا ہے تو گر جاتی ہے کچھ، پھر رہ جاتی ہے چھوٹی چھوٹی، ہے نا، کل ملا کے آخر میں کم رہ جاتی ہے، مگر وہی رہ جاتی ہے جس کی ڈنڈی بہت مضبوط ہوتی ہے نا، پہلے تو سب گر جاتی ہے، ہوا آئی گر گئی، اس کی اہمیت نہیں ہوتی بازار میں، جو پہلی ہوا میں دوسری آندھی میں گر گئی، جس کی ڈنڈی مضبوط ہے، اپنے تنے سے لگی سٹی پڑی ہے، بازار میں جا کے اسی کا آم بنتا ہے اور اسی کا دام بنتا ہے کہ نہیں ہے، اسی کا آم بنتا ہے پھر اسی کا دام بنتا ہے۔ اب تم مصطفیٰ کے بازار میں بیٹھے ہو، سبحان اللہ، اور اب تم بیٹھے ہو، تمہارا کام بنے گا اور میدان محشر میں جلسہ سننے کا دام بنے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو محبت سے آپ بیٹھیے گا اور محبت سے آپ سن لیجئے گا۔ جب بیٹھے ہی رہ گئے، حالانکہ آپ کو بھی اس ٹائم چلے جانا چاہیے تھا، مگر جب بیٹھے ہی رہ گئے تو سن لیجئے گا محبت کے ساتھ میں۔ اعلیٰ حضرت سرکار حج کرنے کے لیے گئے جب دوسری مرتبہ، علامہ ظفر الدین بہاری فرماتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سرکار روضہ رسول کے سامنے میں بیٹھ گئے، یہ روضہ رسول ہے، مواجہ شریف کے سامنے بیٹھ گئے۔ عاشق تو عاشق ہوتا ہے اور غلام کو اپنے آقا پہ ناز بھی ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار عرض کرتے ہیں، آقا میں نے آپ کی خواب میں بہت مرتبہ دیدار کر لیا، خواب میں بہت مرتبہ زیارت کر لی، کاش کتنا اچھا ہوتا آج میری آنکھیں کھلی ہیں اور آپ کا دیدار ہو جاتا۔ ہائے ہائے ہائے، آقا کتنا اچھا ہوتا، آنکھیں کھلی رہ جاتی اور آپ کا دیدار ہو جاتا۔ بس یہی تمنا لے کے نبی کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، درود شریف پڑھتے رہے، پوری رات پڑھے دیدار نہیں ہوا، دوسری رات آئی درود شریف پڑھے، پوری رات پڑھے دیدار نہ ہوا، تیسری رات آئی درود شریف پڑھتے رہے، پوری رات پڑھے دیدار نہ ہوا۔ آپریٹر صاحب ذرا اس کو صحیح کر کے رکھیے گا اور اس کو کھیلا مت کریں اس سے، ساؤنڈ سے، میں آپ کو بھی ایک آج سیکھ دے رہا ہوں، ساؤنڈ کبھی بھی اچھا بولنے لگے تو چھونا مت، مگر یہ مرض ہوتا آپریٹروں کو کہ وہ اچھا بھی بول رہا تو ادھر کو آنا مشکل ہے، یہ حقیقت بتا رہا ہوں، جتنا بٹن اس کے مکسر میں ہوتا نا اتنا جہاز میں بھی نہیں ہوتا، دیکھ لینا آپ، ہاں نہیں ہوتا اس میں اتنا بٹن، اس میں چند بٹن ویسے تو دیکھنے کا بہت ہوتا مگر چند بٹن جہاز کے کام کے ہوتے ہیں، باقی سارا میپ چلاتا، اس کو ٹرین میں کوئی اسٹیئرنگ تھوڑی نہیں ہوتا، اسٹیشن ماسٹر چلاتا اس کو،
بس وہ ڈرائیور تو روکتا ہے اس کو اور اسپیڈ بڑھاتا ہے، باقی کدھر جانا کدھر موڑنا یہ کام ڈرائیور کا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ساؤنڈ کا مسئلہ، مگر ساؤنڈ والوں کو ایک چیز ہوتی ہے، وہ صحیح بھی چل رہا تب بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے، جب ایک جگہ صحیح بول جائے تو اسے چھونا نہیں ہے، یہ ساؤنڈ چلانے کی ٹرک ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو اعلیٰ حضرت سرکار تیسری رات بیٹھے، کون سی رات بیٹھے بھائیو؟ تیسری رات بیٹھے، تیسری رات بیٹھے، 2 راتیں گزر گئی، دیدار ہی نہیں ہوا، تیسری رات بیٹھے، پھر درود شریف پڑھ لیں، کاش دیدار ہو جائے، اور بیٹھے دیدار کی تمنا لے کے ایک ہی شعر بولتے چلے جا رہے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے 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 والے۔ اللہ نبی کے صدقے میں تمہاری زندگی کو بھی چمکا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا مصطفیٰ اشارہ کر دیں گے تو چمک جائیں گے کہ نہیں؟ ارے ڈوبا سورج چمکنے لگے، تمہاری ہماری اوقات کیا ہے؟ نبی اشارہ فرمائے تو ڈوبا سورج چمکنے لگے، لوگوں ڈوبی زندگی چمکنے لگے۔ ارے مصطفیٰ کا غلام عبد القادر اگر انگلی کا اشارہ کر دے 12 برس کی ڈوبی کشتی چمکنے لگے، اور اگر مصطفیٰ اشارہ کر دے تو کفر کی زندگی نکل کے کفر سے اسلام کی روشنی میں چمکنے لگے۔ ہاں مصطفیٰ چمکانے والے ہیں، چمکانے والے ہیں، سبحان اللہ، چمکا دیتے ہیں۔ خدا کی قسم جس پہ نظر پڑتی ہے نا، ابو بکر جو چمک رہے ہیں کس کی نظر پڑی ہے؟ مصطفیٰ کی۔ ذرا بولو کس کی نظر پڑی ہے؟ مصطفیٰ کی۔ عمر چمک رہے ہیں کس کی نظر پڑی؟ عثمان چمکے کس کی نظر پڑی؟ علی چمکے کس کی نظر پڑی؟ اور بریلی کے احمد رضا خان چمک رہے ہیں کس کی نظر پڑی؟ مصطفیٰ کی نظر پڑی ہے۔ اللہ اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت سرکار کو دیدار نہیں ہوا، اب جب دیدار نہیں ہوا تیسری رات بیٹھے 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 بیٹھے، صبح فجر ہونے والی ہے، دیدار نہیں ہوا، تمنا لے کے بیٹھے تھے کاش دیدار ہو جاتا، نہیں ہوا۔ جب نہیں ہوا نا تو پھر دل میں سوچا احمد رضا تیری اوقات اتنی نہ تھی کہ تو نبی کا دیدار کر سکتا، نبی تو اپنی قبر میں آج بھی زندہ ہے، مگر تیری اوقات اس قابل نہیں، کہاں تو گناہگار کہاں یہ احمد مختار۔ ہائے ہائے، آواز تھوڑا اور بڑھائیں آپریٹر صاحب، جیسا ناز شریف میں بول رہا تھا نا ایسے ہی بلائیے گا آپ بالکل ہی۔ ہاں تو کہاں میں گناہگار کہاں یہ احمد مختار، کہاں میں سراپا خطا کہاں یہ سراپا عطا۔ اب کیسے دیدار ہو جائے؟ 24 نمبر ہی ہوتا تو سوچنے لگتا دیدار نہیں ہوا، پتہ نہیں زندہ ہے کہ نہیں ہے، اس کا شک ہو جاتا، اور اسے شک ہے، شک کیا وہ تو یقین کے ساتھ کہتا ہے مر کے مٹی میں مل گئے۔ اعلیٰ حضرت کا یقین یہ ہے مصطفیٰ آپ تو زندہ ہیں، مگر میری اوقات نہ تھی کہ میں دیکھ جاگتے ہوئے آپ کا دیدار کر لیتا۔ اپنے آپ کو ہی کہتے ہیں میری اوقات نہ تھی کہ میں جاگتے ہوئے آپ کا دیدار کر لیتا۔ اپنے آپ کو ہی ملامت کرتے ہیں، بار بار اپنے ہی آپ کو ملامت کرتے ہیں۔ پھر احمد رضا کی شان یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار کا جب قلم اٹھتا ہے نا تو پھر وہ ساری تاریخیں نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں، پھر اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھتا ہے۔ اب ذرا توجہ کیجیے، ایک بزرگ تھے، اگر کوئی مدینہ شریف سے حاضری دے کے آتا تو یہ بزرگ اس کے گھر جاتے۔ کہاں جاتے؟ اس کے گھر، اس کے ہاتھوں کو چومتے، پیروں کو چومتے، آنکھوں کو چومتے، پیشانی کو چومتے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ تو اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، آپ کیوں مدینے سے واپس آنے والے کی آنکھوں ہاتھوں پیروں کو چومتے؟ کہتے ہیں لوگوں کان کھول کے سنو، اس لیے چومتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے مصطفیٰ کے روزے کی جالی کو پکڑ کے آیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اس لیے چومتا ہوں، اس لیے پیروں کو چومتا ہوں، مصطفیٰ کی نگری میں چل کے آیا ہے۔ آنکھوں کو اس لیے چومتا ہوں، گنبد خضرا اپنی آنکھوں میں بسا کے لایا ہے۔ چومتا ہوں۔ ان کا خود کا بیٹا جوان ہو گیا، کیا ہو گیا؟
خود کا بیٹا جوان ہو گیا. جب خود کا بیٹا جوان ہوا تو اس کے دل میں تمنا جاگی کہ میں بھی مدینے جاتا اور مصطفیٰ کی نگری میں بھی چکر لگا کے آتا. باپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بابا مدینہ ایک قافلہ روانہ ہونے والا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی اجازت سے میں بھی مدینے جانا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کی نگری میں بھی چکر لگا کے آنا چاہتا ہوں. بابا نے کہا بیٹا مدینے جانا ہے تو ابھی نہ جا، تھوڑا ٹہر جا، بعد میں جا. اللہ اللہ کہنے لگا بابا یہ دوہری چال کیسی ہے؟ اگر کوئی مدینے سے واپس آتا ہے آپ تو اس کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، آپ تو اس کے پیروں کو چومتے ہیں، آپ اس کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں. بابا آپ کا لال، آپ کا لاڈلا بیٹا جوان ہو گیا، مدینے جانا چاہتا ہے تو اسے منع کرتے ہیں. ایک طرف مدینے جانے والوں کے ہاتھ پیر چومتے ہو، دوسری طرف اپنے بیٹے کو منع کرتے ہو. تو باپ نے جواب دیا، اللہ کے ولی نے جواب دیا، مصطفیٰ کے غلام نے جواب دیا، بیٹا منع نہیں کر رہا، مدینے جانے سے پہلے، مدینہ جانے سے پہلے ایک ڈگری کا حاصل کرنا ضروری ہے. اگر وہ ڈگری مکمل نہ ہو تو مدینہ نہیں جانا چاہیے، مدینے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کہا بابا وہ کون سی ڈگری ہے؟ کہا میرے لال وہ ادب کی ڈگری ہے. اگر ادب کی ڈگری نہ ہو تو مدینہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر مدینے میں جاؤ تو ادب کی ڈگری لے کے جاؤ، ورنہ کسی نے کہا ہے سنبھل کے پاؤں رکھنا حاجیوں، شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. اب یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں نا آپ تو سمجھیں گے، مگر علماء کو مزہ آپ سے زیادہ آگا انشاءاللہ. ذرا توجہ کیجئے گا، میں کچھ ذرا تھوڑا سا بولنا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت کے ایک شعر پر روشنی ڈال رہا ہوں، بس میں اس لیے پس منظر تھوڑا سا بتا رہا ہوں. میں تو اے پہلوان چشمے والے، اے بیٹھ، چل چل بیٹھ، نہیں بیٹھ. اب تک تو میں نے کچھ نہیں کہا تھا، اب تک میں نے اجازت دی تھی کہ ٹائم ہے اٹھنا، جو چلا گیا چلا گیا، اب جو بیٹھا ہے وہ عام بنے گا. ہاں جو جانا تھا وہ چلا گیا. مجھے شکوہ نہیں تھا، میری ماں بہنیں سننی ہے یہ بھی بیٹھ کے سنیں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں مجھے لیٹ بٹھایا میری خطا نہیں ہے، لیکن جتنے بیٹھے ایسا سنا کے جاؤں گا انشاءاللہ گدگد ہو جاؤ گے. ہاں ہاں یہ ساؤنڈ والے ساؤنڈ صحیح بلاتے رہیں، آواز خوب دیتے رہیں، واپسی خوب دیتے رہیں. بس ان سے یہ چاہیں جتنا انعام آئے یہ لے لیں، نہ آئے تو تم سمجھو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں 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 سمجھ رہے ہیں آپ. اب توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا. آپ بہت 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 اچھا آپ سن رہے ہیں. حضرت توجہ چاہوں گا. ہاں اب میں جو بول رہا ہوں نا یہ علماء بیٹھے ان سے چپک کے بول رہا ہوں. علامہ غلام یاسین صاحب قبلہ اخلاق کے پیکر ہیں، علم کے سمندر ہیں، سبحان اللہ. تو میں اس لیے بول رہا ہوں آپ محبت سے سنیے، بس موڈ میرا بنا رہے اور آپ بس سنتے رہیں، انشاءاللہ گد ہو کے جائیں گے. یہاں بھی جھومیں گے، مرنے کے بعد میدان محشر میں جھومیں گے. تھوڑا بیس بڑھائیے بھیا، تھوڑا بیس بڑھائیے، اس کا لگنا چاہیے کہ ہاں دل سے. ہیلو 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 ہیلو. ہاں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ ڈسٹرب آواز بھی کھینچ رہا اور لگ رہا ہے ایسے. ہاں چلیے میں بول لوں گا انشاءاللہ. میرے اندر اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، مائک نہیں بھی ہوگا میں تب بھی بول لوں گا. میرے گلے میں اتنا دم ہے الحمدللہ، میں آخری بندے تک آپ کو آواز پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہوں. صاحبان توجہ کیجئے گا. ہاں مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، اگر مائک نہیں بھی بولے میں تب ہٹا کے بھی بول لیتا ہوں الحمدللہ. اللہ نے اس اسپیکر میں بہت جان دی ہے، آپ ٹینشن مت لیجیے، بس ذرا سنتے رہیے گا. اللہ اللہ توجہ کرنا. باپ نے کہا بیٹا ادب کی ڈگری ضروری ہے، اور آپ بھی کان کھول کے سن لو، کبھی مدینہ جانا ہو اللہ اس در کی حاضری نصیب کرے تو خدا کی قسم ادب کی ڈگری لے کے جانا. بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب ہوتا. اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. یہاں تو سر کے بل چلا جائے، ہائے ہائے سر کے بل چلا. ادب بہت ضروری ہے مدینے میں جا کے. بے ادب وہاں سے برباد ہو کے آتے ہیں اور با ادب وہاں سے آباد ہو کے آتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ سب مدینہ جا کے جنتی ہو جائیں گے، کچھ مدینہ جا کے جہنمی بھی ہو جائیں گے. کون ہوں گے جہنمی؟ جنہوں نے اس نگری کا ادب نہ کیا ہوگا وہ جہنمی ہو جائیں گے، اور جنہوں نے ادب کیا ہوگا وہ جنتی ہو جائیں گے. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ذرا غور کیجئے،
اب ذرا غور کیجئے، کہا بیٹا ادب کی ڈگری حاصل کر لو، اس کے بعد مدینہ طیبہ جانا میرے لال۔ اللہ اللہ، بیٹے نے اتنا سنا باپ کے پیروں پہ گر گیا، قدموں پہ پڑ گیا۔ بابا قسم کھا کے کہتا ہوں میں جب مدینہ جاؤں گا آپ سے وعدہ کرتا ہوں وہاں کے شجر و حجر کا ادب کروں گا، وہاں کے چھوٹے بڑے کا ادب کروں گا، وہاں کے چھوٹی چھوٹی کنکریوں کا ادب کروں گا، وہاں کی ہواؤں کا ادب کروں گا، وہاں کی فضاؤں کا ادب کروں گا بابا، وہاں کے پرندوں کا ادب کروں گا، وہاں کے چرندوں کا ادب کروں گا بابا۔ میں وعدہ کرتا ہوں مدینے میں ہر شے کا ادب کروں گا، میرے محبوب کی نگری ہے، آپ اجازت تو دو۔ جب باپ نے بیٹے کا اشتیاق دیکھا، جب باپ نے بیٹے کی تمنا دیکھی، جب باپ نے بیٹے کی چاہت دیکھی، جب باپ نے بیٹے کی آرزو دیکھی تو کہا بیٹا تیری تمنا کو اب منع نہیں ہوتا، تیری چاہت کو اب منع نہیں ہوتا، جا، مگر جاتے جاتے نصیحت یہ ہے ادب کا دامن مصطفیٰ کی نگری میں ہاتھ سے نہ چھوڑ دو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ان کی دل کی آنکھ روشن کر دی ہے، دماغ کی آنکھ روشن نہیں ہے لیکن دل کی آنکھ اللہ نے ان کی روشن کر دی ہے، اور جب آپ سنو گے تو آپ بھی روشن ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور یہ بھی مت بھولنا اعلیٰ حضرت کہاں بیٹھے ہیں، بھول گئے تو مدینہ شریف میں روضہ رسول کے سامنے انہیں بٹھا کے یہ تقریر کر رہا ہوں میں، یہ مت بھولنا وہ بیٹھے ہیں، تیسری رات مکمل ہونے والی ہے، یہ ذہن میں رکھنا، اسی کا پس منظر بیان کر رہا ہوں میں۔ اعلیٰ حضرت مدینہ شریف میں روضہ رسول کے سامنے بیٹھے ہیں، صبح ہونے والی ہے، فجر کا وقت ہونے والا، دیدار نہیں ہوا ہے، اب یہ پس منظر میں پیش کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ اللہ 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 اللہ، بیٹا باپ سے اجازت لے کے مدینہ چلا گیا، جیسے ہی بیٹا مدینہ گیا لوگوں کوئی کنکری ملتی چومتا ایک طرف رکھتا، وہاں کے شجر و حجر کا ادب کرتا، وہاں کی ہواؤں کا ادب کرتا، وہاں کے بچوں کا ادب کرتا، وہاں کے بڑوں کا ادب کرتا۔ لوگوں حال یہ تھا کہ جب چلتا نگاہیں جھکی ہوتی، لوگوں حال یہ تھا کہ جب مدینے میں رسول کے روضے کے سامنے کھڑا ہوتا تو سانس بھی بہت دھیرے دھیرے لیتا، کہیں میری سانسوں کی آواز بھی یہاں کا سکون میں خلل پیدا نہ کرے۔ ہاں، ایک بزرگ تو یہ تھے مدینہ شریف میں جب جاتے روضہ رسول کے سامنے تو مشکل سے 2-3 سیکنڈ سے زیادہ نہیں رکتے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ اتنا کم کیوں رکتے ہیں؟ کہا اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو اپنی آوازوں کو مصطفیٰ کی آواز سے اونچا نہ کرنا۔ میں اس لیے زیادہ نہیں رکتا، جتنی دیر رکتا ہوں سانس روک لیتا ہوں، کہیں میری سانس بھی مدینے کی ہواؤں پر بلند نہ ہو جائے۔ جب تک میری سانس رک سکتی ہے میں کھڑا رہتا ہوں، اور جب سانس نہیں روک پاتا تو میں نکل آتا ہوں دھیرے سے، اس لیے کہ یہاں کی ہواؤں میں میری سانسوں کی کئی آوازیں نہ ہو جائیں۔ ادب دیکھیے یار، ادب دیکھیے، یہ ادب کا حال ہے، یہ ادب کا حال ہے۔ لوگوں مدینہ میں کبھی بھی جانا، خدا کی قسم وہاں کے بازاروں کے چکر میں مت پڑنا، یہ خریدنا وہ خریدنا، وہاں کی تو جو چیز ملے یار ادب کرنا۔ مصطفیٰ کی نگری ہے، رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں جنتی بن کے آؤ گے، سب کا ادب چل رہا۔ ایک دن یہ اللہ والے کا بیٹا مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھڑا، روضہ رسول کے سامنے کھڑا، درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالی میں پیش کر کے نچھاور کر رہا۔ اللہ اللہ، نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھا؟ مصطفیٰ کے دیار میں کتا چلا رہا۔ کیا چلا رہا؟ کتا۔ اس وقت کا زمانہ تھا، وہ حرم جو آج چاروں طرف سے گھرا ہوا اس طریقے سے گھرا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے دیکھا کتا مصطفیٰ کا پاک حرام، اور یہ ناپاک کتا آ رہا ہے، بھگایا، مگر کتا بھاگنے تیار نہیں، ادھر سے بھگائے وہ ادھر سے آ جائے، ادھر سے بھگائے یہ ادھر سے آ جائے، ادھر سے بھگائے وہ ادھر سے آ جائے۔ کتا ہے کہ بھاگتا نہیں، یہ ہے کہ مانتا نہیں، دونوں میں کشمکش۔ کتا آنا چاہتا ہے، یہ بھگانا چاہتا ہے۔ جب کتا نہ بھاگا اس نے پتھر اٹھایا، کتے کے دے مارا۔ پتھر کا مارنا تھا، کتے کی پیٹھ پہ لگا، کتا چیختا بھاگ گیا۔
مدینے کا سفر مکمل ہوا، گھر آیا، بڑا خوش تھا، باپ کی بارگاہ میں جاؤں گا، باپ پیشانی چوم لے گا، مدینے سے آ رہا ہوں، ہاتھ چوم لے گا، مدینے سے آ رہا ہوں۔ جیسے باپ کی بارگاہ میں پہنچا، باپ نے غصے سے چہرے کو پھیر لیا، باپ بات نہیں کرتا، کہنے لگا باپ تو پیشانی کو چومتا تھا، آنکھوں کو چومتا تھا، خود کا بیٹا مدینے سے آیا تو ہاتھ نہیں چومتا، پیشانی نہیں چومتا، بات نہیں کرتا، وجہ کیا ہے؟ اللہ والے نے جواب دیا، منع کیا تھا مدینے نہ جا، ادب کی ڈگری مکمل کر لے، نہ مانا، مدینے میں کسی کا دل توڑ کے آیا ہے۔ کہنے لگا بابا کسی کا دل نہیں توڑا، کہا ایام مدینہ پہ نظر ثانی کر کسی کا دل توڑا ہے۔ بیٹا بولا باپ دل کسی کا نہیں توڑا، اسے وفا کا ہو، محبت کا ہو یا گستاخی کا ہو۔ ایک روز میں نبی کی بارگاہ میں کھڑا تھا، درود پاک پڑھ رہا تھا، کتا آنا چاہ رہا تھا، میں کتے کو بھگانا چاہ رہا تھا، نہیں بھاگا، میں نے پتھر دے مارا، بس اتنا کام کیا ہے۔ اسے وفا کا ہو یا بے وفائی، اللہ اللہ، ولی بولا، باپ بولا، بتا پتھر کہاں لگا تھا؟ کہا کتے کی پیٹھ پہ لگا تھا۔ کہا میرے قریب آ، میرا کرتا اٹھا کے دیکھ۔ جب بیٹے نے باپ کا کرتا اٹھایا، پتھر کا نشان باپ کی پیٹھ پہ پایا۔ کہا باپ مارا تو کتے کا تھا، مارا تو کتے کے تھا، مگر نشان تیرے کہاں سے آ گیا؟ باپ نے کہا تو نہیں جانتا، نبی کی بارگاہ میں بڑے بڑے قطب، بڑے بڑے ابدال، بڑے بڑے غوث نبی کا کتا بن کے گھومتے ہیں۔ جس دن تو نے کتے کو مارا تھا، تیرا باپ نبی کی بارگاہ میں کتا بن کے گیا تھا۔ تو نے جو پتھر مارا تھا کسی اور کے نہیں، میرے مارا تھا۔ اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت کو جب دیدار نہیں ہوا تو بولے وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دنے باہر پھرتے ہیں۔ آخر میں بولے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ پانچ نوجوان کھڑے ہو گئے، پانچ نوجوان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب رامپوری۔ ارے بابا بابا، ہائے 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 ہائے، اے زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت نے جو یہ شعر لکھا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تاریخ کی روشنی میں لکھا ہے۔ بہت سے لوگ بدل کے شیدا کرتے ہیں، شیدا نہ کرو یار۔